السلام علیکم، میں ہوں بلال شیر ڈیفینس سیکٹر کے ساتھ۔ چین نے اپنی جدید ترین الیکٹرانک وارفیئر سے لیس J-16D ہتھیاروں کی رونمائی کر دی ہے۔ چین دنیا کا دوسرا ملک بن گیا ہے جس نے ان ہتھیاروں کی ٹیکنالوجی کو حاصل کیا ہے۔ اس سے پہلے صرف امریکہ نے ان ہتھیاروں کی ٹیکنالوجی کو اپنے F/A-18 اور F-21 ہتھیاروں میں استعمال کیا تھا اور خصوصی آلات نصب کیے تھے۔ ان الیکٹرانک آلات کی وجہ سے زمینی ایئر ڈیفنس جو ہے وہ مکمل طور پر بلائنڈ ہو کر رہ جاتا ہے اور حملہ آور طیارے اپنا کام آسانی سے کر ٹارگٹ پر اپنا سارے بم گرا کر اور سارے کام کر کے آرام سے واپس چلے جاتے ہیں۔ 1990 میں چین کی ایویشن جو انڈسٹری تھی اس کو روس کا بھرپور جو ہے وہ ساتھ حاصل ہوا۔ اس بھرپور مدد و تعاون کی وجہ سے چین نے خوب فائدہ اٹھایا اور اس کو اپنے لیے ایک جو ہے وہ نعمت تصور کیا، کیونکہ انہوں نے 10 سال کے اندر اندر اس قدر ترقی کی کہ وہ انہوں نے اب طیارہ سازی میں روسیوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ اس وقت چین کی طیارہ سازی کی صنعت بہت ہی شاندار لیول پر جا چکی ہے، جس نے بہترین طیارے جو ہیں وہ پروڈیوس کرنا شروع کر دیے ہیں اور انہوں نے اپنے پرانے طیاروں کو بھی جو ہے وہ جدید بنانا شروع کر دیا ہے۔ جدید طیاروں کی ایک وسیع رینج جو ہے وہ چائنا کی ایئر فورس کو حاصل ہو چکی ہے۔ J-10، J-11، J-15، J-16، J-20، J-31 اور J-F-17 جیسے کامیاب اور جدید طیارے جو ہیں وہ مارکیٹ میں اب آ چکے ہیں۔ چین نے روس سے Su-27 طیاروں کی خریداری شروع کی تو یہ طیارہ چین کی فضائیہ میں بہت کامیابی سے جو ہے وہ انڈکٹ ہو گیا۔ لائسنس پروڈکشن شروع کر دی گئی اور ان طیاروں کی جو چائنیز ورژن ہے وہ بھی ملکی طور پر بنا لی گئی، جسے J-11 کا نام دیا گیا۔ روس سے Su-30 اور Su-35 طیاروں کی خریداری کا بھی پروگرام تھا، لیکن چین نے اس سے پہلے ان طیاروں کو یوکرین سے خرید لیا اور اس کی ریورس ٹیکنالوجی کر کے اس کو اپنے ملک میں اپنا لیا۔ اگرچہ بعد میں روسی ساختہ Su-30 اور Su-35 خریدے گئے، لیکن اس سے پہلے ہی چین نے اس کی ٹیکنالوجی پر دسترس حاصل کر لی تھی۔ J-16 طیارہ اسی جو ریورس ٹیکنالوجی ہے اس کا ثمر ہے، لیکن چین نے اس مرتبہ اس میں مختلف قسم کی تبدیلیاں کی اور چین نے روسی ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ امریکی طیاروں کو بھی مد نظر رکھنا شروع کر دیا ہے اور ان کی ٹیکنالوجی اور ان کے سٹائل کو اپنانا شروع کر دیا ہے۔ J-16 کو آپ اگر غور سے دیکھیں تو اس کی شکل F-15 اسٹرائک ایگل اور Su-30 کی مکسچر نظر آتی ہے اور اسی بیس کی بنیاد پر انہوں نے جو J-16 ہے اس کو ڈیزائن کیا تھا۔ J-16 طیاروں سے پہلے چین نے اپنے طیارہ بردار جہازوں کے لیے J-15 طیارے بھی بنائے تھے۔ J-15 طیارے بنیادی طور پر Su-30 کی بنیاد پر بنائے گئے تھے، کیونکہ جب روس نے اپنے Su-30 طیاروں کو کنورٹ کیا طیارہ بردار جہازوں کے لیے تو اس کو Su-33 کا نام دیا۔ طیارہ وہی تھا لیکن اس میں بحریہ کے لیے ذرا مختلف تبدیلیاں کی گئی تھی اور یہ صورتحال جو ہے J-15 کے ساتھ بھی کی گئی اور J-15 جو ہے وہ Su-30 ہی کی چائنیز ورژن ہے۔ J-16 جو ہے وہ بہت کامیاب طیارہ ہے اور یہ خطرناک خفیہ پروجیکٹ تھا جو چین نے سرپرائز کے لیے رکھا ہوا تھا۔ 2012 میں اس طیارے کی جو تیاری تھی وہ شروع کر دی گئی تھی اور 2015 میں پہلی مرتبہ یہ طیارہ جو ہے وہ پبلک کیا گیا تھا۔ اس وقت J-16 کے 200 طیارے چین کی فضائیہ کا حصہ ہیں اور ان سروس ہیں۔ لڑاکا بمبار خصوصیات کے علاوہ یہ طیارہ بحریہ کے لیے بھی زبردست خدمات سر انجام دے سکتا ہے اور بہت زیادہ ورائٹی کے ہتھیار اٹھانے کے قابل ہے۔ الیکٹرانک وارفیئر کے لیے دنیا میں چھوٹے مسافر بردار طیارے استعمال کیے جاتے ہیں۔ پاکستان سمیت یہ چھوٹے جیٹ طیارے جو ہیں وہ عموماً الیکٹرانک آلات سے مزین کیے جاتے ہیں جو اپنے لڑاکا طیاروں سے قدرے دور رہ کر ان کو ساری معلومات دیتے ہیں اور دوسرے ممالک کے جو ریڈار ہیں ان کو بلائنڈ کر دیتے ہیں، جن سے ان کا رابطہ اپنے طیاروں سے ختم ہو جاتا ہے۔ پاکستان نے 2019 میں اسی ٹیکنالوجی کے تحت انڈیا سے آنے والے 2 طیاروں کو مار کرایا تھا اور یہ الیکٹرانک وارفیئر کا بڑا شاندار مظاہرہ تھا جسے دنیا نے بھی تسلیم کیا۔ لیکن امریکہ کی ٹیکنالوجی بہرحال جو ہے اس معاملے میں آگے ہے اور امریکی اس سلسلے کو تیز رفتاری سے اپنانے کے لیے لڑاکا طیاروں کو آگے لے آئے اور یہ سہولتیں انہوں نے لڑاکا طیاروں میں پیدا کر دی۔ یہ ایک حیرت انگیز خیال تھا جو پہلے دنیا میں کبھی بھی نہیں تھا، کیونکہ جدید ترین لڑاکا طیاروں کے جو ہتھیار اٹھانے کی صلاحیت ہے وہ الیکٹرانک آلات کے بوجھ کی وجہ سے متاثر ہوتی ہے۔
لیکن امریکہ نے اپنے جدید ترین FA-18 ایڈوانس سپر ہارنٹ اور اپنے F-16 وائپر جسے F-21 کا نام دیا گیا ہے، ان میں یہ صلاحیت پیدا کی کہ وہ نہ صرف اسلحہ اٹھا سکیں بلکہ وہ الیکٹرانک آلات کا بوجھ بھی برداشت کر سکیں۔ چین نے اس آئیڈیا کو اپنے ملک میں استعمال کرنے کے لیے جب کام شروع کیا تو اس کے پاس J-16 کا بہترین انتخاب موجود تھا، جو شاندار لڑاکا اور بمبار طیارہ ہے، زیادہ وزن اٹھانے کی صلاحیت رکھتا ہے، جو 2 پائلٹوں سے مزین ہے، تیز رفتار اور پھرتیلا ہے، اور اس کے انجن جو ہیں وہ اس قدر ریلائبل ہیں کہ وہ الیکٹرانک وارفیئر کے ساتھ ساتھ میزائل بھی اٹھا سکیں۔ اسی لیے J-16D جو ہے وہ جدید ترین طیارہ شکل میزائل، اینٹی ریڈیشن میزائل، زمین سے سمندر میں مار کرنے والے میزائل، زمین اور سمندر میں مار کرنے والے میزائل اور دیگر جو ہتھیار ہے وہ ان کو اٹھانے کی صلاحیت رکھتا ہے، جبکہ اس میں الیکٹرانک وارفیئر بھی لگے ہوتے ہیں۔ یہاں پہ یہ قربانی بہرحال دینی پڑی کہ 30 ملی میٹر کی گن اور انفراریڈ آلات جو ہیں وہ اس طیارے میں سے نکالے گئے تاکہ بیلنس اس کو کیا جا سکے۔ اس وجہ سے یہ طیارہ ڈاگ فائٹ کے جو ہے وہ قریب تو نہیں جا سکتا، لیکن بہرحال یہ اپنے کام جو ہے وہ آسانی سے کر سکتا ہے۔ درس حقیقت J-16 کو J-20 کے ساتھ گروپ میں استعمال کیا جا رہا ہے اور یہ تجربہ ان کا بڑا کامیاب رہا ہے۔ تائیوان کے ارد گرد جتنی بھی پروازیں کی جا رہی ہیں اور ان کو تھریٹ کرنے کے لیے اور ان کو نیچا دکھانے کے لیے جتنی بھی پروازیں کی جا رہی ہیں اس میں J-20 کے ساتھ J-16 جو ہے وہ پرواز کرتے ہیں۔ J-16 کی جو شکل و صورت ہے اس میں تبدیلی کی گئی ہے۔ بیسیکلی چائنا جو ہے وہ روس کے مقابلے میں اپنی طیارہ سازی میں بہت جدت پہ چلا گیا ہے۔ فی الحال چین کو اپنے ملک میں طیاروں کے انجنوں کی صلاحیت کے لحاظ سے قدرے جو ہے وہ کمی نظر آتی ہے، لیکن چین ریڈار، الیکٹرانکس، میزائل، لیزر ٹارگٹ سسٹم اور خصوصی جو مٹیریل ہے اس کو بنانے کے معاملے میں روس کو کہیں پیچھے چھوڑ گیا ہے۔ اور J-16 میں بھی یہ جو تبدیلیاں کی گئی ہیں اس کے نوز کو ری شیپ کیا گیا ہے اور دیگر جو کمپوزٹ مٹیریل لگائے گئے ہیں اس وجہ سے J-16 کی جو صلاحیت ہے وہ بہت بہتر ہو گئی ہے۔ J-16 کی ظاہری شکل و صورت جو ہے وہ Su-27 اور Su-30 سے کافی مختلف ہو چکی ہے اور چین ان طیاروں کو الیکٹرانک وارفیئر کے علاوہ بھی استعمال کرے گا، اور ان طیاروں کو چین کی فضائیہ میں جو ہے وہ جگہ دی گئی ہے اور J-7 اور J-8 کی جگہ پر لایا جا رہا ہے۔ یورپی اور امریکی ماہرین پچھلے کئی سال سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ چین جو ہے وہ طیارہ سازی کی صنعت میں بہت آگے چلا گیا ہے اور اب وہ امریکہ اور یورپ کا مقابلہ کرنے لگ گیا ہے۔ روس سے اس کی ٹیکنالوجی بہت آگے چلی گئی ہے، اگرچہ پھر میں کہوں گا کہ ان کو انجن کے جو معاملات ہیں ان میں کافی پرابلم ہیں، لیکن آپ الیکٹرانک وارفیئر کے آتے ہی اور دیگر معاملات میں اس خصوصی ورژن نے چائنا کو بہت آگے پہنچا دیا ہے اور چائنا کو اس معاملے میں بہت زیادہ جو ہے وہ کامیابی حاصل ہو گئی ہے۔ اس کمبینیشن سے چائنا کو اب آگے مستقبل میں بہت سارے معاملات جو ہیں ان میں آسانی حاصل ہونے والی ہے، اور امریکہ کے لیے یہ بہت بڑا جو ہے وہ تھریٹ بن چکا ہے، کیونکہ امریکہ کے لیے یہ جو چین کی ٹیکنالوجی پر دسترس ہے وہ کسی بھی طور پہ بھی جو ہے وہ ہضم کرنے کے قابل نہیں ہے۔ اس الیکٹرانک آلات کی وجہ سے چین کی فضائیہ جو ہے سرویلنس کے لیے، جیمنگ کے لیے، ریڈار کے کو جو ہے وہ لوکیٹ کرنے کے لیے، گائیڈنس سسٹم